ابو طالب کے دسترخوان سے میرے پیارے بھیا جان اسلام مکمل ہوتا ہے اس کے بیٹے کی ولایت کے اعلان پہ، تو اسلام تو شروع باپ سے ہوتا ہے اور مکمل بیٹے کی ولایت میں ہوتا ہے۔ پتہ چلا جو ابو طالب کا دشمن ہو اس کا اسلام شروع نہیں ہوتا، جو ولایت کا منکر ہو اس کا اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ حیدری جناب سیدہ سلامت بات میں کر رہا تھا مودت کی کہ اہل بیت سے مودت کرو، علی کی محبت اسلام، علی کی مودت اسلام، علی سے پیار کرنا تمہارا دین ہے، پہچان ہے ایمان کی، کل ایمان ہے میرا علی، مرکز ایمان ہے میرا علی، طہارت کی مرکز ہے بطول۔ جناب سیدہ سلامت 3-4 دن پہلے میں نے سما ٹی وی پہ ایک پروگرام کیا، آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو اس پہ محفوظ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ ایک جملے میں جناب سیدہ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے آقا زادی پر ایک جملہ کہوں۔ مجھے بلال قطب صاحب کہتے ہیں کہ کرامت عباس صاحب یہ بتائیں بی بی سیدہ کی شان کیا ہے؟ میں نے کہا میری اوقات نہیں ہے کہ میں بی بی کی شان بیان کر سکوں، بس اتنا جملہ کہتا جا رہا ہوں، اگر سورہ کوثر کا کوئی جسم ہوتا تو زہرا ہوتا، ہائے ہائے، اگر سورہ کوثر جسم ہوتی تو زہرا ہوتا، اگر زہرا لفظ ہوتا تو سورہ کوثر ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، بسم اللہ۔ جناب سیدہ اس لیے ہم کہتے ہیں نظر اللہ ہے، بولو سارے نظر اللہ ہے، نیاز حسین۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں اس لیے یہ پیار بھری باتیں کر رہا ہوں آہستہ آہستہ، تاکہ جو محبت سے میرے سنی بھائی آئے ہیں وہ کچھ لے کر جائیں۔ یا رسول اللہ پر ہماری جان قربان ہے، جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں ہے، ہم دشمن ہیں اہل بیت کے دشمن کے۔ ہم شیعہ اپنے بھائی کو قاتل کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم شیعہ اور مسئلہ مسائل میں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو آل محمد کا دشمن ہو یہ ہاتھ کٹ سکتا ہے اس سے مل نہیں سکتا، تو شیعہ بولے بچتا یہ ہاتھ کٹ سکتا ہے اس سے مل نہیں سکتا۔ ہاں ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، ہمیں امن سے جینے دیا جائے۔ ہم نے تم سے کرسی نہیں مانگی، ہم آیت الکرسی کے ماننے والے، آئے ہائے ہم 12 اور 14 کے ماننے والے، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، جس کی جو عزت ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے ہمارا سلام، یہ کیا ہے گلاس؟ کیا میری کوئی دلیل اسے ٹیلی فون ثابت کر سکتی؟ یہ گلاس ہے نا، میری کوئی بھی دلیل اسے ٹیلی فون ثابت نہیں کر سکتی۔ حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے قرآن میں صحابہ کی محبت کا حق مانگا ہے، نہیں بولو سارے یار بولو، صحابہ کا احترام ہے، کون مسلمان ہے جو صحابہ کے احترام نہیں کرتا؟ لیکن اللہ نے فرمایا کُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ ابھی بھی ان سے اپنے قرابت داروں کی مودت مانگو۔ اب نبی کے اہل بیت کون ہے؟ یہاں تک تو قرآن نے بتا دیا نا کہ اہل بیت قرابت دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو۔ اب مولوی یہاں پر ہم سے بحث شروع ہو جاتا ہے، ہاں جی ہم کریں گے محبت، لیکن کس سے؟ رسول کے قرابت داروں سے۔ رسول کے قرابت دار کون ہے؟ جو فلاں ہے۔ اچھا جی اور نا چادر میں دیکھ لیتے ہیں، آئے ہائے یہ حصہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے پڑھ، اپنی پردہ دار بیٹیوں کے لیے تقریر کا یہ حصہ ہے، آؤ دیکھ لیتے ہیں کون ہے رسول کے قرابت دار۔ نبی کے صحابہ میری جان کے میدارے ہیں، نبی کے صحابہ ہماری عزتوں کے تاج ہیں، نبی کے پاک صحابہ پر میری جان قربان، نبی کے مقدس صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جوتیوں کی مٹی کرامت عباس حیدری کا نجف کا سرما ہے، لیکن آؤ پھول نگر میں ماں نے بیٹے نہیں چلا جو میرے چہرے کا رات دکھا دے۔ پوری کائنات صحابہ کی غلام ہے، صحابہ بنیے در کے غلام ہے، تو جو ایسے حیدری پوری کائنات سے افضل ہے، پوری
से अफजल है नबी के सहाबा। कोई सदर पाकिस्तान हो सहाबा का नौकर है, कोई वजीर आजम हो सहाबा का नौकर है, कोई एसएसपी हो, जज हो, चीफ जस्टिस हो सहाबा का नौकर है, कोई आयतुल्लाह हो सहाबा का नौकर है। अब ना कहना शिया सहाबा की शान बयान नहीं करते, बोलो सारे। कोई मुहक्किक हो सहाबा का नौकर है, कोई अल्लामा हो सहाबा का नौकर है, कोई फकीह हो सहाबा का नौकर है कि नहीं? पूरी कायनात सहाबा की नौकर है। और सहाबा से पूछे वो किन के नौकर है, अगर नहीं तो फिर वाक़या ढूंढो कि जब हज़रत उमर ने अपने बेटे से कहा था, बेटा क्या तुझे हश्र में वाकई कहा है कि तू हमारे गुलाम का बेटा है? हाय हाय हाय, तो जो है ना कमाल करते हो। हाय हाय, नहीं ये तुम्हारी अपनी किताबों में है ना, कहा कि नहीं कि लिखवा लो। मैं मरना जाऊं अगर मैं सहाबा का जिक्र ना करूं? सुनो, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर, क्या खूबसूरत कौल है। क़यामत अब्बास की सारी तकरीर कुर्बान उनके इस तारीखी जुमले पर। अब ना कह देना शिया खतीब आया था और सहाबा की तारीफ नहीं की। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, मेरी बेटी आयशा याद रख, कहा बाबा मैंने आपको 3 दफा आवाज दी, आपने मेरी आवाज नहीं सुनी। कहा बेटी मैं क्या करता, नबी की हदीस मानता या तुझे? कहा नबी की हदीस का सामने बैठा था अली और नबी ने कहा था अली का चेहरा देखना इबादत है। मैं इबादत कर रहा था। आओ झगड़ा खत्म करें, शिया सुन्नी एक हो जाए, सहाबा इकराम और अहले बैत की बहस छोड़ो। एक जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे। सहाबा उन्हें कहते हैं जिनके जन्नत में घर हो। मैंने बंदा देखना है जो जिसकी सांस चल रही है और वो बोले ना। देखो आज पूरे बोल रहे हैं, जवान नहीं बैठे। दांत ना दो मेरे बच्चों, मैं दिन रात मौला की ड्यूटी में रहता हूँ, मैं कंजूसी नहीं करता। मेरे नजदीक 1 लाख का मजमू मैं तब भी उतनी मोहब्बत से पढ़ता हूँ, 5 बंदे को मैं तब भी उतनी मोहब्बत से पढ़ता हूँ। और आप तो माशाल्लाह इतनी तादाद में बैठे, शिया सुन्नी मुसलमान भाई दोनों मुझे सुन रहे। सैयदों ने इतनी मेहनत से ये सफ़े मातम बिछाया है, तो मैं आपको कुछ देकर सोचो मेरे मुसलमान भाई, आपको लड़ाने की साजिश है। साहबा उन्हें कहते हैं जिनके जन्नत में घर हो, आले मोहम्मद उन्हें कहते हैं जिनके घरों में जन्नत हो। पता नहीं मेरा जुमला कौन याद रखेगा। मेरे बच्चों जो कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में जाते हो, जाकर कहना हमारे खतीब करामत अब्बास सैदी ने जुमला कहा था, जिनके जन्नत में घर हो उन्हें सहाबा कहते हैं, जिनके घरों में जन्नत हो उन्हें आले मोहम्मद कहते हैं, जो लिखवा कर जन्नत में जाए उन्हें सहाबा कहते हैं, जो लिख कर दे उन्हें आले मोहम्मद। हाय हाय हाय, तो यह बोलने वाला हाथ उठा के तईद करो जो अब तक नहीं बोल सका। जो नबी की सवारी बने उन्हें सहाबी कहते हैं, जो नबी के सवार बने उन्हें अहले बैत कहते हैं। इतनी देर में मैंने तकरीर नहीं की जितनी आपने दाद दी है। जनाब सईद आपके साथ हर लफ्ज़ में दाद दी आपने। ये मेरी आज़ादी की करनवाजी है और आपकी मोहब्बत है। और जो फरमा रहे आज़ादी आपको सलामत रखे, जनाब सईद आपको सलामत रखे। सहाबा इकराम हमारे सरों के ताज है। आले मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून है। आओ मैं बताऊं अहले बैत कौन है। आखिरी जुमला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका घर तशरीफ लाए, हमेशा कांधे पे चादर रख के आने वाला रसूल। हाय हाय बोलो यार, हमेशा कांधे पे चादर रख के आने वाला रसूल आज चादर के बगैर घर तशरीफ लाए और कहा बतूल ओ मैं सदके फातिमा बड़ी दाद हो गई, अब अदब से सुन। जी मेरे पाक बाबू, बेटा मेरे जिस्म में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है, मुझे जरा अपनी पाक चादर दो, मैं कुर्बान। अच्छा देखें तहजीब क्या है, इज्जत क्या है, पर्दा क्या है। बीबी ने बाप के सामने चादर नहीं उतारी, बीबी अंदर तशरीफ ले गई, एक और चादर रखी जनाब हाजरा वाली, है बोलने वाला, जनाब हाजरा की चादर सर पर रखी और अपनी चादर लो बाबा। हुजूर ने वो चादर बिला तशबीह ऐसे नहीं
بلکہ حضور نے وہ چادر ایسے اڑی. ظاہر یہ تو مفرد ہے, چادر بڑی تھی. جب چادر اڑی تو حضور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے, مولا آپ کو سلامت, جناب حسن تشریف لائے اور آ کر کہا اماں اماں گھر سے نانا پاک کی خوشبو آ رہی ہے. کوئی تو بولنے والا بیٹھا ہوا, گھر سے نانا پاک کی خوشبو آ رہی ہے. ہاں بیٹا ادھر بیٹھے اور میرا سلام گوشت کھان والا. اب دیکھو نا نواسوں کو کتنا پیار ہوتا ہے اپنے نانا سے. کبھی پوچھا نواسوں نے, کبھی داڑھی سے کھیل رہے ہیں, کبھی چھاتی پہ آ گئے ہیں, کبھی نانا کاندھے بچھا رہے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا بھئی, ہر گھر کی بات ہے تو جو ہے. اچھا اب آتے ہیں امام حسن اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہے. یا سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں, یا رسول اللہ اجازت ہے. میرے نبی فرماتے ہیں آؤ میرے شہزادے. امام حسن اندر بچھا رہے. تھوڑی دیر کے بعد مولا حسین کہا اماں گھر سے نانا پاک کی اور بھیا کی خوشبو آ رہی ہے. کہا بیٹا ادھر بیٹھے. امام حسین تشریف لائے. نانا پاک اجازت ہے. ہاں بیٹا آجو. آگے جناب علیہ السلام تشریف لائے. کہا بطول آج گھر سے مجھے اپنے آقا کی اور بچوں کی خوشبو آ رہی. کہا یا علی وہاں بیٹھے, اجلاس ہو رہا ہے. میں صدقے دوں, اجلاس ہو رہا ہے, نورانی اجلاس ہو رہا ہے. صاحب صدر تشریف فرما ہے, حسنین کریمین تشریف فرما ہے. جناب علیہ السلام کہے یا رسول اللہ اجازت ہے. میرے نبی نے فرمایا کیوں نہیں علی, آؤ. آگے او میں قربان. میری پاکیزہ بیٹیوں, جناب سیدہ آپ کے پردوں کو سلام علیکم. یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. 1 گھنٹے کی تقریر ایک طرف, یہ میرا جملہ آپ کی نظر ہے, میری پردہ دار بیٹیوں کی نظر ہے. اگر اہل سنت کی بیٹی سن رہی وہ بھی کرامت عباس کی بیٹی, اگر کوئی دیوبندی کی بیٹی سن رہی وہ بھی کرامت عباس کی بیٹی. میں تمہارا باپ بن کر تم سے خطاب کر رہا ہوں. جناب سیدہ ہے اور کہے بابا بابا مجھے اجازت ہے. نبی نے مسکرا کر کہا آج ہم 4 بھی تیری وجہ سے ہیں. کوئی ہے بولنے والا, آج ہم 4. جناب اب ترتیب کیا ہے دیکھنا, میں آنسو آگے درمیان میں رسول اللہ, اس طرف جناب سیدہ, اس طرف جناب علی, اس طرف جناب حسن. اب 5 ہو گئے, 5 آگے چادر. اچھا اب جناب جبریل علیہ السلام, بی بی ام سلمہ تھی, حضور کا حرم. یا رسول اللہ میں آ سکتی ہوں؟ آپ نے کہا ام سلمہ تم خیر پر ہو, تم خیر پر ہو, مگر چادر میں نے یہ 5 ہی ہیں. جبریل نے مولا میں آ سکتا ہوں, کہا جبریل تم بھی خیر پر ہو مگر چادر میں 5. اچھا مجھے بتاؤ تمہارے گھر کا جو نوکر ہوتا ہے وہ جانتے ہیں نا یہ بڑے صاحب ہیں, یہ چھوٹے صاحب ہیں, یہ بیٹا ہے, یہ بیٹا, جانتا ہے نا. آج جبریل امین کبھی چکیاں چلانے آتے تھے, کبھی جھولے چلانے آتے تھے, جانتے تھے نا اس گھرانے کو. پھر جبریل کیوں کہہ رہے ہیں اللہم من تحت الکسا, اے میرے پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے. اس لیے کہ آج اللہ کا پروگرام تھا کہ جبریل سوال کرے اور میں اللہ تعارف کروں. من تحت الکسا, چادر کے نیچے کون ہے. خالق کی آواز ہے جبریل ہم فاطمہ, اس میں فاطمہ ہے وہ ابوہا, اس کا باپ ہے, اس کا شوہر ہے, اس کے بیٹے. جب مکمل ہو گئے اب رسول اللہ نے چادر سے ہاتھ نکالا اور فرمایا اللہم حول اہل البیت, اے میرے پالنے والے یہ میرے اہل بیت ہے, جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر, جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. یہ کہنا تھا کہ رسول کی آنکھیں پھیک گئی اور فوراً کہا میرے اللہ کرے میری بطول نہ رہے. جب ان کا ذکر ہوتا ہے فضائل کا تب بھی آنسو آتا ہے. بیٹا کو خاص شہادت نہیں پڑھنی. اچھا جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہیں دے, غم حسین کہہ رہا. اللہ سادات کا یہ تاریخی صفحہ ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جھولیاں اٹھاؤ میں دعا کروں. پالنے والے سادات کی اس عظیم مجلس میں
کرامت با صدری دعا کر، یا اللہ بیٹی ضرور دینا، بیٹیوں کے بغیر گھر نہیں سجتا، لیکن پالنے والے تجھے محمد کی روتی ہوئی بیٹی کا واسطہ بیٹیاں دینا مگر نصیب نیک کرنا۔ میرے اللہ کسی باپ کو بیٹی کا غم نہ دکھانا۔ کائنات کی 3 مقدس ترین بیٹیاں ہیں مسلمانوں، یہی میرے مصائب ہے۔ رات میرے بازو میں بڑی تکلیف تھی، میں بی بی سیدہ کے مصائب پڑھ رہا تھا، یہ میرا بازو اٹھ نہیں رہا تھا، ایک ہلکا سا زخم آیا تو میرا بازو نہیں اٹھ رہا تھا، میں نے فوراً چوڑا کہا سلام و سالہ پر جس کا تازی آنے سے مسلمانوں نے ہاتھ توڑ دیا۔ جب 90 دن تسبیح نہیں پڑھ سکی، اللہ میری پاکیزہ بیٹیوں تمہارے پردوں کو سلامت رکھے۔ کائنات کی 3 مقدس ترین بیٹیاں، 3 مقدس ترین باپ، اس سے بڑھ کر مصائب کوئی نہیں ہوگا اگر سمجھ میں آ گئی۔ کائنات کے 3 مقدس ترین قبلہ باپ، ان کی مقدس ترین بیٹیاں، پہلا معزز باپ پاک محمد، دوسرا عظیم باپ علی ابن ابی طالب، تیسرا باپ حسین ابن علی۔ محمد کی بیٹی کی پسلیاں توڑ دی، آئے کر کے رو امیر بن کے نہ رویا کر۔ علی کی بیٹی کا سر زخمی کر دیا، حسین کی بیٹی کے کان اس طرح زخمی کیے کہ کفن میں بھی سکینہ کے رخساروں کا رنگ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا تمہاری بیٹیوں کا پردہ سلامت کر۔ میری بیوی نے یہ مصائب مجھے بھیک میں عطا کیے، میری تو پہچان ہی میرے اللہ نے یہ مصائب بنا دیے۔ اچھا آج تبلیغ ہی کروں گا، میں نے کیا شہادت پڑھنی، کیا میں نے پڑھنی ہے شہادت؟ اجازت ہے؟ جو سید زادے بیٹھے ذرا ہاتھ بلند کریں، مہربانی فرمائیں۔ اچھا بسم اللہ۔ زیادہ سادات عظام ہے، سید زادو اپنی دادی کے اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ مجھے اجازت دیجیے۔ جو پردے میں میری آقا زادیاں بیٹھی ہیں نا، میں نے کبھی بیٹیاں نہیں کہا، جو میری شہزادیاں بیٹھی ہیں، سیدزادیاں بیٹھی ہیں نا، سیدزادیوں اجازت لے کر تمہاری دادی کے دکھ کا ایک شعلہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ رب محمد کی قسم 90 دن تک زہرا نے دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھی۔ علامہ دربندی فرماتے ہیں پورے 2 ماہ زہرا میری تو دیکھنا، جسے سمجھ آئی پہلے دیکھو میری تو پھر سمجھ آئے گی۔ جب بھی حسنین گھر میں آتے زہرا دائیں رخسار پہ چادر کے ہوئے تھی۔ جسے سمجھ آئیے وہ ہے کرے، جسے سمجھ آئیے وہ ہے کرے۔ 2 مہینے تماشے کے نقصان، تماشے کے نشان چھپاتی رہی ہے حسنین سے۔ اللہ تمہاری بیٹیوں کا پردہ سلامت۔ جی بسم اللہ، میں پھر پڑھتا ہوں، میرا بھائی کہہ رہے پھر پڑھ۔ کیا پڑھوں میرے بھائی، کیا سنو گے تم؟ 2 مہینے چہرے کے نشان چھپاتی رہی ہے اپنے بچوں سے۔ مجھے معاف کر دینا، شہادت نہیں پوری پڑھوں گا جو اب تک نہیں رو سکا۔ 1 نہیں 20 کتابیں کہو، ابھی حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن رونا اس طرح جس طرح رونے کا حق ہے۔ جب جناب انہیں غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ نماز اللہ کی بارشاہ ہے۔ میرے پیارے بھائی رو رہے تو چمڑا سنو۔ جب جناب فضہ نے کفن دیا نا، فضہ چیخیں مارتی ہوئی باہر آئی، کہا یا علی غضب ہو گیا۔ کہا فین فضہ کیا ہوا؟ کہا حسین کی ماں نے ہم سے چھپایا ہے۔ سنو کما جب گھر جسے سمجھ آئی، کہا فضہ کیا چھپائے؟ کہا مولا جب میں کمر بند باندھنے لگی تو سارا کا ہاتھ دایا اٹھتا نہیں تھا، جب میں نے ہاتھ اٹھایا 4 پسلیاں زہرا کی ٹوٹ چکی تھی۔ یہ معجزہ ہے، ماں کی پسلیاں تھی۔ تینوں بیویوں پہ 3 جملے پڑھ لیں۔ ایک جملہ میں نے پڑھ دی، بیٹا تھوڑی آواز کھولنا، اگلا جملہ برداشت کرو گے؟ سید زادوں مجھے معاف کر دیں، جتنے سید ہیں مجھے معاف کریں گے۔ اگلا جملہ سنو گے؟ ماں کی 3 پسلیاں، اور جملہ سنو، شام غریبہ 72 لاشیں عباس کی لاوارث بہن۔ قیامت والا جملہ میری بیٹیوں، اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں۔ 72 لاشیں عباس کی لاوارث بہن،
حسین کا جسم پامال ہو گیا. بی بی نے استغاثہ کیا الحافظ اب الحفیظ. یا تھوڑے سوار آیا, زینب کی آواز ہے رک جا. گھوڑے والا نہیں رکا, کہا رک جا میں عباس کی بہن ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اس کے بعد ایک اور جملہ پڑھوں گا. گھوڑے سوار قریب آئے اور میں مر جاؤں میں کیا پڑھوں. میرے استاد محترم علامہ سید عرفان الفتی شہید خطیب شام غریبہ, صدیوں بعد کہیں ایسے خطیب پیدا ہوتے ہیں کیونکہ خود بھی سید تھے نا. علامہ فرماتے ہیں کہ علی نے چہرے سے نقاب اٹھایا. میری بیٹیوں مجھے ایمان سے بتاؤ, کسی بیٹی پہ ظلم ہو اس کا باپ سامنے آ جائے, اور بولو یار اس کا باپ سامنے آ جائے, وہ بیٹی چیخے مار کے باپ کو بتاتی ہے نا, بتاتی ہے نا. تو جس کے 18 بھائی قتل ہو جائے, جس کا حسین جیسا شہید ہو جائے, جس کا عباس جیسا شہید ہو جائے, کہا بابا بیٹی سے پرسا لے. ہائے ہائے ہائے. بس مجھے بتانا یہ جملہ تھا. جی 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 میرا جی بسم اللہ سیدہ جی بسم اللہ جی. دادی کا پردہ سلامت کرو. اگلا جملہ سنیں, مر جائیں گے خدا کی قسم. پھول نگر والوں اللہ تمہاری بیٹیوں کا پردہ سلامت کرو. کیا قیامت پر مسائب ہو رہے ہیں. آخری جملہ مجھے پڑھنے دے, اس کے بعد ایک اور جملہ پڑھنا. بی بی سیدہ کا پڑھ لیا, بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. اب سنو جناب زینب کہاں زخمی تھی. بتاؤ جملہ. اچھا میری بچیوں جب علی علیہ السلام نیچے اترے نا, گھوڑے سے آگے بڑھے, علی کی بیٹی کہتی ہے بابا قریب نہ آنا, میرے سر پہ چادر رہی ہے, ماتم کر لو جسے سمجھ آئیے. علی کہتے ہیں یہی تو پرسا دینے آیا ہوں. علی آگے بڑھے, مر جاؤ گے جسے سمجھ آ گئی. علی نے زینب کے سر اٹھانا, علی نے زینب کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا. بی بی کی آواز ہے بابا میرا سر زخمی ہے. کہا میری شہزادی کیسے ہوا؟ کہا بابا شیوا میں نیزے سے. او جزاک اللہ, کیا ماتم ہو رہا ہے؟ شیوا میں نیزے سے جانا ہے. قیامت آ گئی ہے خدا کی قسم. بیٹا ہاتھ پکڑ لو. میں نے کبھی نہیں کہا مر جاؤ, بیٹا ہاتھ پکڑ لے. سیدزادے کے ہاتھ پکڑو نہیں کا واسطہ. بابا میری بیٹی آگے پڑھو یا چھوڑ دو؟ آگے پڑھو جی. ایک جملہ اور پڑھو, اجازت ہے سیدزادے؟ نہیں مجھے کوئی سید اجازت نہیں. جی کوئی سید, جی بسم اللہ اجازت ہے سید. ایک جملہ اور پڑھو. بابا سر زخمی ہے. اچھا دیکھ رہا میری آنکھیں زادی دونوں کھنروں سمیت زمین پہ بیٹھ گئی. اب علی نے تسلی دینے کے لیے میری بی بی کی پشت پر ہاتھ رکھنا چاہا. بی بی کہتی نا بابا پشت سر سے زیادہ زخمی ہے. جسے سمجھ آئیے وہ ہائے کر رہی ہے. بابا پشت سر سے زیادہ زخمی ہے. میری شہزادی پشت کیسے زخمی ہو گئی؟ کہا بابا جب میرا بھیا حسین شہید ہوا, شمال تازیانہ لے کر آیا, مارتا تھا سجاد کو, اوپر زینب گر جاتی تھی. ایک کمینے نے نیزہ مارا, مجھ زینب کی ماں کی پسلیاں ٹوٹی, بیٹی کا سر زخمی, بیٹی کی پشت زخمی. اب اجازت ہے مجھے سیدزادہ اجازت ہے. آخری جملہ ہے لیکن وعدہ کرو نہ میں کنجوسی کروں گا نہ تم کنجوسی کرو. بیٹا موبائل میں مووی بناؤ نہ بناؤ, ہاتھ آزاد کرو ماتم کے لیے. اس لیے کہ جو پہلی 2 شہزادیاں ہیں ان کی عمریں بڑی تھی. اور میں قربان جاؤں میری بیٹیوں کی کیا حالت ہو رہی ہے. ان کی عمریں بڑی تھی. سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی, زینب کے سر پہ زخم آیا, اور ساری دنیا کے قرآن کرامت عباس کے سر پہ رکھو. کربلا سے لے کے شام تک شمر پہ غیرت نے ایک رات بھی حسین کی بیٹی کو سونے نہیں دیا. جب سونے لگتی منہ پہ تازیانہ مار کے کہتا تو یتیم ہے, کیوں سو رہے؟ حوصلہ حوصلہ. کیا قیامت ہے. اب اس سے آگے میں کیا پڑھوں مسائل, اب کیا سنیں گے مسائل. اللہ تمہاری بیٹیوں کا پردہ سامر. آخری جملہ ہے بیٹا ذرا ممبر ہٹا دیں. آج بھی آپ کو سوال جملہ بس میں یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا.
मिंबर में खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, मेरी मजबूरी है। मैं पुरसा आपने देकर देना चाहता हूँ। जो बंदा कहता है ना 18 साल हो गए मेरे यहाँ औलाद नहीं, जो बंदा कहता है अब तक मेरा मकान नहीं, बेटा बैठ जाओ, जो बंदा कहता है ना मेरी आज तक कोई मन्नत पूरी नहीं हुई, जुमला मैं पढ़ने लगा हूँ तू घर तक न रोता जाए, मैं ज़ारा का नौकर नहीं हूँ। आजादारों सारे सर पे हाथ मारा। एक शहर है जिसका नाम है दमिश्क, यहाँ पर आकर बेगैरत शिमर के सिपाही का घोड़ा आगे नहीं चल रहा था, इस कबीले ने ताजियाना घोड़े के मुंह पे मारा। शिमर का तो खबरदार, घोड़े के मुंह पर ताजियाना ना मार। सिपाही कहते हुआ क्यों? कहते ये मुंह से अल्लाह की तस्वीर बयान करता है और मर जाओगे। ये कहना था कि सकीना की आवाज है और कमीने शिमर को कहा मेरे मुंह पे ना मारे, और मैं कुरान पढ़ती हूँ और मैं हुसैन की बेटी हूँ और वैसा हौसला हौसला और मौला तुम्हारी बेटियों को पर्दा समर। हाँ मेरी बेटी तुम्हें पानी पिलाने वाला है। अच्छा आखिरी बात हो, आखिरी बात इजाजत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मर गई शाम के जिंदान में, हाय करके रहो अमीर बन के रहो। मर गई हुसैन की बेटी, करबला के मुसाफिर ने बैल का जनाजा उठाया। ऐलान करो और आकर का हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए। मेरी 4 साल की मुसाफिरा बहन मर गई है, कोई है जो कफन है। आखिरी बात एक कमीने ने धक्का दिया, ज़ैनब की बात बेटी जमीन पे गिरी, सजाद की आवाज आई और